السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 122 ہے. ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، تو اس کو آزماتا ہے. تو میں نے اس پر آپ سے یہ بات کی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں اور اس کی آزمائشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جتنا زیادہ محبت کرے گا اتنا زیادہ ہوگا. یہ بھی بتا دیں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو بہت آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے تو حضور کو کہنا چاہیے تھا آپ چنتا آپ نہیں کریں، آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے نبیوں سے کرتا ہے، اور اس نبی میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اشد البلاء انبیاء، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے. بس دوسرے بعض روایتوں میں کہ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اس کو آزماتا ہے کہ جو اس سے نیچے ہوتے ہیں. تو جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کو ضرور آزماتا ہے. یہاں تک بات میں نے کی تھی، لیکن ایک جملہ کل بھی بولا تھا، آج پھر بھی بول رہا ہوں کہ آج یہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی 4 وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے ایسا کام ہی کیا ہے کہ مصیبت آ جائے. نمبر 1، آدمی نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کا بدلہ اس دنیا میں مل جائے خراب. آدمی کو بطور سزا ہے مصیبت، اور آدمی کو بطور آزمائش ہے. تو یہ چاروں وجہ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب قطعی نہ لیا جائے کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اس پر بھی میں نے آپ سے بات کیا کہ کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی محبت آزمائش ہے اور کون سی محبت آزمائش نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کل میں نے اس پر آپ کو 4 باتیں بیان کی تھی. آج 5ویں بات یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، جیسے آپ کے پیر میں ٹھوکر لگ گئی، پتھر سے ٹھوکر لگ گئی، کہیں سے چوٹ لگ گئی، اس چوٹ لگنے کے بعد آپ نے کہا کیا؟ کبھی آدمی اسی پتھر کو گالی دیتا ہے، کبھی جو ہے اور دوسری باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اور آدمی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا عربی میں نہیں بولا بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس پر صبر کیا. تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے مومن کو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر ان کو کیوں آزماتا ہے؟ تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر غلطی کے بنیاد پر گناہ ہی ختم کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ رسول انبیاء ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی کر نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. غلطی اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیتا. غلطی کے قریب بھی اگر پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پروردگار عالم ان کی مدد کرتا ہے اور غلطی ہونے نہیں دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ جن کی زندگیوں میں گناہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ سب سے گناہ ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم آزماتا اس لیے بھی ہے تاکہ وہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کیا کر دے، ختم کر دے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس میں حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت پہ یہ بھی ہے کہ جیسے چاندی ہے، چاندی کے اندر کچھ مکس اپ ہے. حدیث پہ اسی سے مثال دی گئی ہے. یا آپ سونا لے لیجئے، حدیث پہ چاندی کا لفظ غالباً کہ اس میں مکس اپ ہوتا ہے. چاندی میں چاندی کے علاوہ کوئی دوسری دھات بھی ملی رہتی ہے. تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ سونار کو چاندی سے پیار بہت ہے، سونے سے پیار بہت ہے، اس پیار کے باوجود اس کو تپاتا کس چیز میں ہے؟ اس کو آگ میں تپاتا ہے. اب ایک آدمی آگ میں تپتے دیکھ کر کے سونار کیسے کہے کہ ایک طرف تو یار تم سونے اور چاندی سے اتنا پیار کرتے ہو اور اس کو تم نے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا. آگ میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کھوٹ پن ہے، اس کے اندر جو مکس کوئی بھی دھات ملی ہوئی ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو پیور کرنے کے لیے وہ آگ میں ڈالتا ہے. آگ میں ڈالنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی پیورٹی کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آگ میں ڈالتا ہے. تو مصیبتیں جو آتی ہیں وہ بندے کو پیور مومن بنانے کے لیے آتی ہیں. تو جیسے جیسے وہ بندہ اس پر، لیکن ان سب میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرتا رہے. اور صبر کی تعریف بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن اللہ پر الزام نہیں رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہیں کہتا ہے کہ میں ہی ملا ہوں، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، میرے ہی بچے کے ساتھ، میری ہی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دیا کہ جس کے ساتھ بھی کہے گا وہ کرے گا، وہ کسی نہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی نہ کسی کی بچہ ہوگا. تو وہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے کہ وہ جملہ جب بولے گا تو سب بھی کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو جملہ بولا جا سکتا ہے. تو حقیقت میں پیور مومن بنانے کے لیے پروردگار عالم اس دنیا میں مصیبت ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو جو پسندیدہ بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جہاں پر وہ رکھنا چاہتا ہے، جس مقام پر جنت جسے کہتے ہیں، وہ جنت جو ہے نا ایسے گنہگاروں کے ساتھ کبھی بس نہیں سکتی ہے. وہاں پہ وہی آدمی رہنا چاہیے جس کے اندر گناہ نہیں رہنا چاہیے. اور گناہ کو دھلنے کے اس دنیا میں مصیبت طریقے ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم ایک طریقہ ہے کہ جہنم میں ڈال کر کے اس کو پیور بنایا جائے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی اگر مسلمان یا مومن کو کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی حقیقت میں گنہگار نہیں ہے. مثال کے طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کو اس مصیبت سے ان کے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. کیسے بلند ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں جتنے انبیاء کے ساتھ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، وہ اس میں اپنی بات سوچتا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں کہتا ہے. مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لوگوں نے بہت ستایا اور مارا، پتھر سے مارا، تو جبریل امین نے آ کر کے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو اگر تکلیف ہے ان کے اس تکلیف پہنچانے سے، نیچرلی طور پر تو تکلیف تو ہی ہے. تو اگر آپ کہیں تو یہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ طائف کی پوری آبادی کو پروردگار عالم، چونکہ طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہے، وہ دونوں پہاڑ کو ملا دے اور ساری آبادی ختم ہو جائے.
اب دیکھیے جب آدمی ایمان ہوتا ہے اور ایمان کا پہاڑ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، کل سمجھیں گے، جب یہ سمجھیں گے ٹھیک ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لا رہے ہیں، لیکن ان کی جو جنریشن ہے، ان کی جو نسل ہے وہ ایمان لائے گی، لیکن ایسا آپ نہیں کریں، میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں کہ آپ ان کو برباد کر دیں۔ اب بتائیے کہ یہ کتنا بڑا کیریکٹر ہے، یہ جو کیریکٹر پیش کیا گیا، یہ ایسے موقع پہ جب آدمی پہ دیکھیں 2-4 دن کے بعد تو ہر آدمی صبر کرتا ہی کرتا ہے، دیکھیں جماعت کے ساتھ سو رہے بچے، اسی لیے پیچھے جاتے ہوئے کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، یہ کتنا بڑا اخلاق ہے، 2-4 دن کے بعد مصیبت کے بعد ہر شخص صبر کرتا ہے، لیکن جس وقت مصیبت ہے آن دی اسپاٹ، وقت پر، اسی وقت بندے کا جو اصل صبر ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، کیونکہ 2-4 دن کے بعد تو کوئی بھی اللہ سے لاٹھی نہیں چلا سکتا، کیا کر لیں گے آپ اللہ کا؟ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس وقت مصیبت پڑ رہی ہے اسی وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیریکٹر بہت اونچا کیریکٹر ہے، کبھی کبھی فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کے ایمان کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے جانے لگا، صوفیہ نے یہ روایت لکھی ہے، روایت تو مجھے حدیث میں نہیں ملی، کہ جب فرشتے نے آ کر کے کہا کہ یہ سب دیکھ رہے ہو جو ہو رہا ہے، یہ تمہارے لیے سبھی تیاریاں ہیں، تم کو اس میں ڈالیں گے، اور آگ بھی اتنی تیز ہے کہ ڈالنے کے لیے قریب جانا پڑے گا نا، تو اس کے لیے جھولا بنایا گیا کہ اسے بٹھا کر کے جھلایا جائے گا اور پھر جھولا ٹھیک کیا جائے گا، بندہ ادھر ہو جائے گا، وہ سسٹم بنایا ہوگا انہوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے دل کی کیفیت بھی جان رہا ہے، میرے دل میں اس وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، جب میری کیفیت بھی جانتا ہے تو یہ زبان سے میں کیا بولوں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ابراہیم جل جائے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، میرے جلنے سے اگر وہ راضی ہوتا ہے تو جلنا کتنی اچھی بات ہے۔ اس میں آدمی کو کسی قسم کا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس دور کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تو ان کے لڑکے اور میاں طفیل صاحب نے آخری وقت میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ رات میں مطلب یہ ہو گیا کہ کل صبح پھانسی دینا ہے، تو جو صدر تھا اس نے کہلایا کہ اگر مولانا مودودی ایک خط لکھ دیں کہ مجھ پر رحم کیا جائے، رحم کی اپیل جسے کہتے ہیں، مرسی کی اپیل ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے، تو میں اس کو ختم کر سکتا۔ اندر کی بات تھی، مولانا کو یہ بات پہنچائی گئی، ان کے صاحبزادے آخری وقت ملاقات کرنے میں رونے لگے، تو مولانا نے کہا کہ دیکھو جو رحمان ہے میں نے اس کے پاس رحم کی اپیل ڈال دی ہے، جو رحمان ہے، جو اللہ ہے، میں نے اس سے اپیل کر دی ہے، اور میں اس کے بعد ان سے میں اپیل قطعی نہیں کروں گا۔ اور صاحبزادے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میری قسمت میں پھانسی لکھی ہوئی ہے تو ساری دنیا الٹی لٹک جائے تو مجھے بچا نہیں سکتے، اور اگر میری قسمت میں پھانسی نہیں لکھی ہے تو یہ الٹے لٹک جائیں تو مجھے لٹکا نہیں سکتے۔ اب یہ کیا ہے، جس وقت یہ جملہ بولا جا رہا ہے یہ عام کیریکٹر نہیں ہے، اس کے لیے بہت پہاڑ جیسا ایمان چاہیے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہے وہ پھانسی ٹل گئی، بہت لمبی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایسے وقت میں صحابی کیا کہتے ہیں، جب ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے کڑا تیار کیا جاتا ہے، رومن امپائر ہے، وہ کہتا ہے کہ تم صرف کرسچنٹی قبول کر لو، ہم تم کو اس میں نہیں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں،
तुम अगर बोलो कि 1 सेकंड के लिए कबूल कर लो, फिर ईमान वाले हो जाओ, वो भी नहीं बर्दाश्त है। उन्होंने उठा के डाल दिया। दूसरा कहता है, एक को डाल दिया, दूसरा कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि एक मर्तबा जान चली जाएगी और फिर नहीं आएगी। अगर तुम हमको 100 मर्तबा अल्लाह मुझे जान देता तो भी मैं ईमान पे अड़ा रहता, मैं इनकार नहीं करता, तुम चाहे 10 को डाल दो। ये सब क्या कैरेक्टर हैं? ये वो कैरेक्टर होते हैं कि जो इंसान के दर्जात को बुलंद करते हैं। तो एक वजह क्या होती है, ये जो इन लोगों पर मुसीबतें आती हैं और उस वक्त ये जो इस किस्म की बातें होती हैं, ये उनके दर्जात को आसमान तक पहुंचा देते हैं। ये वजह होती है जिसकी वजह से परवरदिगार आलम क्या करता है कि इस किस्म के मसाइल से दो चार मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों से अंग्रेजों ने कहा कि आप सिर्फ ये कह दें कि भाई अंग्रेज जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक जुमला भी नहीं बोलेंगे, जो तुम कर रहे हो गलत है, फांसी पे लटका दिया। जितने फांसी पर लटके गए सबको गद्दार कहा गया। अशफाकुल्लाह साहब को फैजाबाद की जेल में, एकदम नौजवान लड़का है और फैजाबाद की जेल में उनको लटकाया गया और कहा गया कि आप सिर्फ ये कह दें कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं मैंने किया है, मैंने किया ये काम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रंगीला रसूल किताब लिखी गई और इतनी बुरी किताब लिखी, इतना नबी के बारे में गलत लिखा कि एक बहुत आम आदमी ने जाकर के उसका मर्डर कर दिया। किसका? वो लिखने वाले का। जब मुकदमा चला तो वकील ने कहा तुम सिर्फ इतना कह दो कि सर, अंग्रेज जज है, कि सर मैंने जिस वक्त किया मैं होश में नहीं था। उन्होंने कहा तुम इतना कह दो, बकिया मुकदमा हम लड़ लेंगे। बहुत उसने समझाया वकील ने, उसने वकील के मुंह पे कह दिया ठीक है। जब मामला आया जज के सामने, जज ने पूछा कि तुमने कत्ल किया है? मैंने कहा था मैंने कत्ल किया है। कहा तो होशो हवास में थे? कहा मैं होशो हवास पे था। मैं होशो हवास में था, मैंने होशो हवास में, ऐसे आदमी को मैं नहीं समझता इस जमीन पर जिंदा रहे, मैंने कत्ल किया, जो तुमको सजा सुनानी है सुना दीजिए। ये क्या है? ये वो चीज होती है कि ऐसे मुसीबत पर ये ईमान होता है, वो बंदा नहीं बोलता है। कौन बोलता है? वो ईमान बोलता है। तो जितने लोग हैं ऐसे, तो अगर ऐसे लोग नहीं रहते इस दुनिया में तो आपको हमको न ये वाकयात सुनाने का मौका मिलता और न हम अपने ईमान को उनके वाकयात के जरिए तरोताजा कर पाते। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं, रोजे की हालत में कोड़ा मारा गया, दौड़कर आदमी आता था मारता था, और एक जुमले की बात थी कि ये फतवा तुम न दो, तुमने ये जो फतवा दिया है कि ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम है। बादशाह कहता था नहीं, कलाम नहीं बोलो, बोलो अल्लाह की किताब है। उन्हें कह रहे ये अल्लाह का कलाम है। सिर्फ इस बात पर बहस थी, मुतज़िला का एक अलग मसला है, लेकिन एक जुमले की बात थी। उन्होंने कहा कि मैं कतई नहीं कहूंगा ये जुमला। सामने की जेल, मतलब जो जिसके अंदर बैरिक कहते आप, उसके अंदर एक चोर बंद था। चोरी की वजह से उसका एक हाथ काटा गया, दूसरा हाथ काटा गया, पैर काटा गया, दूसरा पैर काटा गया। वो रगड़ कर चोरी करता था। वो कहता है वहां अहमद बिन हंबल से, वहां से, अहमद बिन हंबल देख मैं चोरी किया हूं और मुझे मालूम है 100% चोरी गलत चीज है, लेकिन मैंने तय कर लिया चोरी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना हाथ पैर काट दें। मैं तो गलत बात पर अड़ा हूं, तो सच पर अड़ा है। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितना मैंने इस चोर से नसीहत ली, मैंने किसी से नसीहत नहीं दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। वजह क्या थी? बादशाह कहता था कि आप चीफ जस्टिस की पोस्ट को संभाल लीजिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था चीफ जस्टिस को वही करना है जो बादशाह करेगा, कुरान हदीस से नहीं चल पाएंगे। उन्होंने कहा मेरे अंदर इसकी सलाहियत नहीं है। सलाहियत से मुराद क्या थी? वक्त का इमाम था, उससे बड़ा कौन चीफ जस्टिस हो सकता था? सलाहियत मेरे अंदर ये नहीं थी कि मैं तुम्हारी बात को मान लूं, इसकी सलाहियत मेरे अंदर नहीं है। उन्होंने ये समझकर ये कहा कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है,
میں کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارے اندر صلاحیت ہے. امام اعظم تو آپ کو معلوم ہے عقل پہ جب بات کرتے ہیں تو ایسے سب کھڑے رہ جاتے ہیں. امام اعظم علیہ الرحمٰن نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی چیف جسٹس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھی تو کہا کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹے کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہو. اور جیل میں ان کو رکھ کر کے جیل ہی میں انتقال ہوا, سرنڈر نہیں ہوئے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 54 سال یا 55 سال کی عمر میں کا 1/3 حصہ جیل میں گزارا, لیکن کبھی بھی اپنی بات سے سرنڈر نہیں ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے پہاڑ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر کے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کو آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم جس سے محبت کرتا ہے ان کو ایک مقام پر دیکھنا چاہتا ہے, مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہاں پہنچے. وہ اعمال وہاں پر پہنچا نہیں پا رہے ہیں. اب اعمال جب پہنچا نہیں پاتے ہیں تو پروردگار عالم کیا ہے کہ مصیبت ڈال کر کے اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور اس جگہ پہ جا کر کے ان کی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کو پہنچنا ہے. تو اس طریقے سے یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر کے اب بتاتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ اس طرح ساری باتوں پر ایک جملہ کہہ سکتے ہیں, آتا بھی ہوگا دماغ میں کہ اللہ ہے جو چاہے کر دے, کون بولنے والا تھا؟ یہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ ہے وہ کچھ بھی نہ آزمائش کرے اور بندے کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ رکھنا چاہتا ہے. کون ٹوکنے والا ہے, کون اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ ایک دم صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اس کو کوئی بھی توڑنے والا نہیں. لیکن اگر بغیر کسی آزمائش کے, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ نے بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تمہارا نمبر 100 ہے, تم جان رہے ہو, کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو ابراہیم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے؟ معلوم تھی, معلوم تھی. وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ابراہیم ڈال دیے جاتے اور صبر کرتے تب معلوم ہوتا کہ کتنے پانی میں, آپ نے تو اس کے پہلے ہی ان کو آزمایا ہی نہیں اور آپ نے مقام اٹھا کر کے دے دیا. تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایکسکیوز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو, جیسے بچے کو 100 نمبر دے دیا جائے اور دوسرے کو فیل کر دیا جائے, فیل والا کہے گا کہ اگر آپ میرا امتحان لیتے میں 100 نمبر لیتا, آپ نے ان کو جو 100 نمبر دیا میرا امتحان لے کر دیکھیے. اس لیے وہ امتحان لے کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں, یہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں, اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو یہ مقام دیا جائے. اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اگر میں یہ امتحان ابراہیم کا لوں گا تو ابراہیم کامیاب ہوں گے؟ معلوم تھی, معلوم تھی یہ بات. لیکن آپ دیکھیں کہ آخری وقت تک اسماعیل کے اوپر چھری چلانے تک کا امتحان ہوا اور پھر پروردگار عالم نے اپنا کمال دکھلایا اور اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرما لی اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا اتنا بڑا امتحان ہوا. تو بعض لوگ کہتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں, حدیث تو ہمارے پاس نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, غور سے سنیے گا, اللہ تعالیٰ سے شکایت کی فرشتوں نے کہ ابراہیم کی جو لڑکا پیدا ہوا ہے اسماعیل, بڑے اولڈ ایج میں, بہت ہی بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے. تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے نزدیک بڑے ہی اللہ والے ہیں, جب سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے ان کی محبت اتنی زیادہ ان کو ہے نا کہ آپ کی محبت کے اوپر ان کی محبت نظر آتی ہے. یہ ان کو یہی وجہ ہوئی, بعض لوگوں نے لکھا یہی وجہ ہوئی کہ ان کا امتحان لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے بیٹے اسماعیل کو؟ تو اسماعیل کے کو جو چاہتے تھے اس کا امتحان ایسے لے کر کے دنیا والوں کو اور فرشتوں کو بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے, اور یہ اسماعیل کو زیادہ چاہتے ہیں یا ہم کو زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جسے محبت کرتا ہوں میں اسے خوب آزماتا ہوں. تو یہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, مصیبت سب کو آنی ہے, کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
उसकी भी एक वजह है। अगर जैसे ही आप देखें, आप अपनी जिंदगी में देख लें कि जब हमारे हालात खूब अच्छे होते हैं, लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहती है, तब सबसे कम मस्जिद आते हैं। मस्जिद में बैठता कौन है? दो ही लोग मस्जिद में बैठते हैं, मुसीबत ज़दा बैठते हैं और गरीब बैठता है। अमीर तो बिजी, आई एम वेरी बिजी, वो तो बिजी हैं, उनको कहाँ टाइम है? तो वो बिजी वाले को परवरदिगार आलम एक छोटा सा झटका देता है और उनका सारा बिजीपन फेल हो जाता है। लॉकडाउन हो गया 9 महीने, जितने बिजी थे सबको पता चल गया कौन कितना बिजी है, सारा बिजीपन अल्लाह ताला ने निकाल दिया। तो जब लाइफ स्मूथ जाती है तो सबसे ज्यादा हमारा खतरा होता है कि हम खुदा बन जाएंगे। आपको खुदा नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि खुदा बनोगे बर्बाद जाओगे, आखिरत भी तबाह हो जाएगी, दुनिया भी तबाह हो जाएगी। इसलिए बंदा रखना चाहता है। ये भी एक वजह है कि अल्लाह ताला मुसीबत में डालता है, ताकि बंदा बंदा रहे और उसी को अल्लाह मानता रहे जो हकीकत में अल्लाह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल